ترقی، عزت، شہرت، عروج کا وظیفہ، یہ عمل زندگی بدل دے گا۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب پر اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے اور آپ کو تمام تر مصائب، آلام اور پریشانیوں سے، آزمائشوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جب بھی دعا کی جائے تو آپ بھی آمین کہہ کر دعا میں شرکت ضرور کیا کریں۔ ناظرین و سامعین، آج کا عمل بڑا مبارک اور بڑا ہی زبردست عمل ہے، اور یہ بڑا مجرب ترین عمل ہے۔ اگر آپ اس کو کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اپنا خاص فضل آپ کے اوپر فرما دیتے ہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے جو میں کام کر رہا ہوں اس میں مجھے ترقی ہو۔ آپ کہیں پہ بزنس کر رہے ہیں، کہیں پہ ملازمت کر رہے ہیں، آپ ہر جگہ کے اوپر اپنی ترقی کے خواہش مند ہوتے ہیں، اور اس کے لیے پھر مختلف کوششیں بھی کی جاتی ہیں۔ تو اپنی کوششوں کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ وظیفہ بھی کریں گے تو اللہ رب العزت بہت جلد ایسے اسباب پیدا فرما دیں گے کہ آپ کی ترقی اس کام کے اندر ضرور ہو جائے گی۔ اگر کوئی رکاوٹیں تھیں تو وہ رکاوٹیں بھی اس سے دور ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ عزت، جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں، ایک مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں اپنی محبت کو ڈالنا چاہتے ہیں، تو اس عمل کی برکت سے ایسا بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ کیونکہ جہاں پر انسان کام کرتا ہے وہاں پر مختلف حاسدین بھی ہوتے ہیں جو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر ایسے لوگ انسان کے لیے مختلف مشکلات کا سبب بن جاتے ہیں۔ وہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم اس بندے کو نیچا دکھا سکیں۔ کبھی کوئی الزام تراشی ہو جاتی ہے یا کوئی بھی کسی طرح کی رکاوٹ ڈالی جاتی ہے، کیونکہ موجودہ دور میں حاسدین کی تعداد میں ایک بہت بڑا اضافہ ہو چکا ہے۔ لوگ ایک دوسرے کے کام سے، اس کی عزت سے، اس کے نام سے حسد کرتے ہیں، اس کی دولت سے حسد کرتے ہیں۔ تو اس لیے اس جگہ کے اوپر آپ کی عزت بھی ہوگی، احترام بھی ہوگا۔ حاسدین اگر آپ کی بے عزتی کرنے میں لگے ہوں گے تو وہ ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ اچھی شہرت بھی آپ کو حاصل ہوگی، آپ کے کام کو، آپ کی بات کو، آپ کی ذات کو عروج بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ تو یہ بڑا زبردست وظیفہ ہے، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ یہ عمل زندگی بدل دیتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے پہلے گزارش ہے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور ویڈیو کو آگے شیئر بھی کیجئے گا کہ اچھی بات کا شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ سب سے پہلی بات جو میں اکثر کہا کرتا ہوں اپنی ویڈیوز کے اندر کہ نماز کی پابندی کریں، نماز کی پابندی ضرور کیا کریں۔ نماز کو اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جتنے بھی وظائف اعمال ہم کرتے ہیں ان کی وہ تاثیر ہمیں حاصل نہیں ہوتی اور نہ ہی ہو سکتی ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر جو سب سے پہلی چیز لازم ہے وہ نماز ہے۔ اگر نماز کی پابندی نہیں ہے تو پھر دوسرے وظائف ہم جتنے بھی کر لیں ان کی وہ تاثیر ہمیں حاصل ہرگز نہیں ہوگی، بالکل بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے نماز کی پابندی ضرور کریں۔ جب انسان آخرت کی طرف سفر کرتا ہے تو مرنے کے بعد جب اعمال کا حساب ہوتا ہے تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہاں پر وہ نماز ہے، یعنی سب سے پہلا جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ دوسری چیز ہے صدقہ۔ صدقہ کرنے کو اپنی عادت آپ بنا لیں، صدقہ کرتے رہے۔ جتنی آپ کی آمدن ہے اس کا ایک حصہ مخصوص کر دیں، چاہے وہ 5% ہو، 10% ہو، 1% ہو، 2% ہو، جتنا بھی ہو آپ نے اس کو مخصوص ضرور کر دینا ہے کہ یہ میری آمدن میں سے، آپ نے 100 روپیہ کمایا ہے اس میں سے 2 روپے تو آپ دے ہی سکتے ہیں، 3 روپے بھی آپ دے سکتے ہیں، 5 روپے بھی آپ دے سکتے ہیں، کہ یہ میں نے اللہ رب العزت کے راستے میں نے صدقہ ضرور کرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ صدقہ جو ہوتا ہے یہ وباؤں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ جب مصیبت ابھی آئی بھی نہیں آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس آنے سے پہلے ہی وہ مصیبت ٹل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے صدقہ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں اور ضرور کیا کریں۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد 7 بار سورہ قریش، مختصر صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ
فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف۔ یہ سورہ قریش ہے، اس کے تلفظ کو آپ نے ضرور درست کر لینا ہے، اگر کوئی غلطی ہے اس کو دور کر لینا ہے۔ تو جب بھی آپ فرض نماز پڑھیں تو اس کے بعد تسبیحات جو مسنون ہیں 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، وہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھ لیں، پھر آپ نے 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھ لینا ہے، اور اپنی جو آپ کی خواہش ہے یا آپ کی جو حاجت ہے اس کو آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھنا ہے، ترقی کے لیے، عزت شہرت عروج کے لیے، کاروبار کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جب بھی آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے۔ ایک حصہ اس عمل کا یہ ہے، یہ بھی لازمی ہے، یعنی آگے جو میں دوسرا بتانے جا رہا ہوں ان دونوں حصوں کو آپ نے کرنا ہے تو پھر یہ عمل مکمل ہوگا۔ یہ کوئی زیادہ لمبا وقت نہیں لگا، 2 سے 3 منٹ کے اندر آپ سورہ قریش کا عمل مکمل کر سکتے ہیں۔ آپ نے پھر چلتے پھرتے، یہ تو ہے سورہ قریش والا، تو ہر نماز کے بعد آپ نے وہیں پر بیٹھ کر 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھ لینا ہے۔ لیکن جو آگے میں آپ کو بتا رہا ہوں، چلتے پھرتے آپ نے سورۃ الضحیٰ 30ویں پارے کے اندر ہے، اس کی یہ آیت مبارکہ آپ نے چلتے پھرتے پڑھتے رہنا ہے اس کو۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور جب آپ نے اس کا پڑھنا شروع کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دروشی پڑھنا ہے، 11 مرتبہ آپ نے دروشی پڑھ لینا ہے، پھر آپ نے اس کو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آپ نے اس طریقے سے اس کو پڑھنا ہے۔ پھر جتنی دیر بھی آپ اس کو پڑھتے رہیں، گننا نہیں، شمار نہیں کرنا، بغیر گنے ہوئے، بغیر شمار کیے ہوئے آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر جتنی دیر آپ اس کو پڑھتے رہیں گے، پڑھتے رہیے، پھر جب آپ کا ارادہ ہو کہ اب میں اس کو ختم کروں تو پھر آپ نے آخر میں 11 مرتبہ دروشی پڑھ لینا ہے۔ دن میں اسی طرح کئی مرتبہ آپ نے اس کو عمل کو کر لینا ہے، لیکن اپنا مقصد آپ نے اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے پھر اس عمل کو کرنا ہے، اور 2 3 4 5 مرتبہ آپ نے اسی طریقے سے دن کے اندر عمل کرتے رہنا، اپنا کام کاج بھی کرتے رہیں اور ساتھ میں آپ نے یہ آیت مبارکہ کو پڑھتے بھی رہنا ہے۔ 21 دن آپ نے مسلسل اسی طریقے سے عمل کرنا ہے، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش، اور سورہ قریش کا جو عمل ہے اس کو کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ ہر نماز کے بعد اس کو ضرور پڑھ لیا کریں، یعنی اس عمل کے بعد بھی آپ سورہ قریش کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اس کے بہت سارے فیوز، بہت ساری برکات آپ کو اپنی زندگی کے اندر ضرور نظر آئیں گی۔ اور پھر چلتے پھرتے آپ نے 21 دن تک وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آرام سے پڑھنا ہے، تیزی سے نہیں پڑھنا، بالکل تلفظ کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی حاجت، آپ کی ضرورت، آپ کی خواہش، جو بھی آپ کا جائز حلال مقصد ہوگا اس میں آپ کو ضرور کامیابی ہوگی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔